الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارک و احبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، آج ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ سے میں رمضان المبارک کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور جو اس کے فقہی مسائل اور جو فضائل اور جو اس کے متعلقہ احکام ہیں وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں پبلک کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اللہ کی مخلوق تک پہنچے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت، اس کی حکمت اور اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ دنیا میں وہ ہے تقوی۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اللہ کے خوف کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے احکام ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ کچھ کرنے والے ہیں، کرنے والوں کو چھوڑنے سے انسان ڈرے کہ مجھ سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا یا ڈرنا، اور کچھ احکام ممنوعات کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے کرنے سے ڈرے۔ تو کرنے والے کاموں کو چھوٹنے سے ڈرے کہ کوئی کام رہ نہ جائے، اور ممنوعات کے کرنے سے ڈرے کہ ان میں سے کوئی کام مجھ سے ہو نہ جائے۔ یہ معنی تقویٰ ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ کے موقع پر یہ یاد کیا تھا کہ تمام عبادات، جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام کا الٹیمیٹ جو فائنل رزلٹ کہہ لیں، اس کا پروڈکشن کہہ لیں، جو بھی جس بھی آپ لفظ اس کو تعبیر کرنا چاہیں آپ کریں، معنی تقویٰ ہے۔ آج اللہ پاک نے فرمایا کہ ایام معدودات، اور اس کے آگے والی بات جو اللہ کے احکام ان پر میں انشاءاللہ بات کروں گا، کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ پاک نے پابندیاں لگائی ہیں نا، کہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، باقی جو پابندی ہر روزوں کی، یہ کوئی ان لیمیٹڈ غیر محدود نہیں ہے، بلکہ معدود ہیں۔ معنی کہ گنتی کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، 30 سے زیادہ 31 کا یہ مہینہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی اسلامی مہینہ 31 کا نہیں ہے، جیسے باقی مہینے 31 کے بھی ہوتے ہیں اور 28 کے بھی ہوتے ہیں۔
لیکن کوئی بھی مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے یہ نہ 31 کا ہو سکتا ہے نہ یہ 28 کا، کیونکہ وہ مہینے بنائے ہیں انسانوں نے، وہ مہینے انسانوں نے موسم کی وجہ سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ مہینے ہیں فطری، خدا نے ایسے ہی ان کو بنایا ہوا ہے۔ جو اس کی جنتری یا کیا ہے نا اصل ٹائم ٹیبل وہ چاند ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ 29 کا ہوتے ہیں یا 30 کے۔ اب یہاں پر مختصر سے میں گفتگو کر کے آگے چلوں گا۔ ہر سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یا آگے شوال کا آئے گا، عید کا موقع آئے گا، یا آگے حج کا موقع آئے گا، تو مسلم کمیونٹی بہت تقسیم کا شکار ہوتی ہے اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اصل میں لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اس کی بیسک فنڈامنٹل اصل وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ دو ہیں۔ ایک تو انسان نہ اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے نہ اس کے پاس دنیا کا علم ہوتا ہے، اور جب انسانوں کو دعوت دی جائے کہ بھائی آپ علم حاصل کریں، دین کا بھی علم حاصل کریں، کیونکہ ان تمام سوالات کے جواب دین نے دیے ہوئے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے یہ تمام مسائل حل شدہ ہیں، حدیث میں فقہا نے تمام نے یہ چیزیں، یہ تمام سوالات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے انسان ان سوالات کے جوابات جب حاصل کرے گا، پراپر علم حاصل کر لے گا، تو اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ بالکل سرٹن ہوتا ہے، بالکل سالڈ اور پختہ ہوتا ہے اپنی بات میں، کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے یہ سائنسی علم، کیونکہ یہ کائنات ایک وجود ہے، یہ کسی کے مرضی سے تو چلتی نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے بنانے والے جس نے بنایا ہے وہ اسی کی مرضی سے چلتی ہے، اسی کے حکم سے چلتی ہے، اور اس کے احکام کسی انسان کی خواہش اور مرضی کے تابع نہیں ہیں، وہ کسی کی مرضی سے مطابق نہیں وہ کام کرتا۔ وہ اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس تمام کائنات کا ایک ذرہ، ایک پتا، ایک بال بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جو بھی یہ کائنات ہے اس کے ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اور اس کے احکام کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ پوری کائنات میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، پھر وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات ختم ہو جائے گی۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ موسم خزاں میں، آٹم میں، یہ پوری دنیا کے سائنسدان بھی مل جائیں نا، جن درختوں کے پتے موسم خزاں میں گرتے ہیں نا، ان پر وہ پتے نہیں اگا سکتے، نہیں اگا سکتے۔ ایک قانون ہے خدا کا کہ اس نے مثلا انسانوں کا ایوریج قد 5، 6 فٹ، 7 فٹ ہوگا، کوئی انسان پوری کائنات کے سائنسدان بھی مل جائے اس انسان کو 20 فٹ کا بنا دے، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا تمام چیزیں، قانون اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں، ان کے خلاف کرنا یا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب انسان ایسے ہی، جیسے یہ باتیں ممکن نہیں ہیں نا، ایسے ہی چاند کو وہ کسی کی مرضی کے مطابق اس کی حرکت کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، چاند کی حرکت کو ہم کسی کی مرضی کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے، اور جو شریعت کے احکام ہیں وہ
کمال ہیں، بڑے واضح ہیں، اور وہ ان چینجیبل ہیں، کیونکہ وہ اس خدا کے احکام ہے کہ جس خدا نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لہذا بعض لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں اور حلال یار ان سے یہ پوچھو آپ کو کچھ شریعت کا علم ہے؟ بالکل کورے، بالکل کورے۔ 99% جو لوگ اس قسم کے بحثیں کرتے ہیں اور الجھتے ہیں نا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، اور لا الہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بھی قرآن پاک، وہاں بھی لفظ لا ہے، وہاں پر الہ کے ہا پر پیش ہے، اور لا الہ میں الہ کے ہا پر زبر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دال پر پیش ہے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ روزانہ اذان میں پڑھتے ہیں، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی کی دال پر زبر ہے۔ بس ان سے کوئی یہ پوچھنا، وہاں پر ایک جگہ پر زبر ہے، ایک جگہ پر پیش ہے، ایک جگہ، دونوں جگہ یہی مسئلہ ہے، اور کئی جگہ ان پر زیر بھی ہے، یہ کیوں ہے؟ اور ان کے آنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے 99% کو بالکل خبر ہی نہیں۔ جب یعنی دین کا پہلا جو سیڈ ہے نا دین کا، وہ تو لا الہ نا، اور لا الہ کا بھی پہلا لفظ لا الہ ہے، اور اس میں سے بھی سب سے پہلا لفظ لا ہے۔ میرا دعویٰ ہے جتنے یہ لوگ الجھتے ہیں نا، سوالات کرتے ہیں نا، صرف ان سے پوچھ لو کہ لا کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ لفظ لا اس کا ایک ہی معنی ہے یا کتنے اس کے معنی نہیں بتا سکیں گے یار، جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، عام انسانوں کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے کا مکلف بھی نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی کو لے کر پھر تو یہ ساری کائنات کا نظام ہی معطل ہو کر رہ جائے گا نا۔ اللہ پاک نے مکلف اس بات کا کیا ہے، تم میں سے جو لوگ علم والے ہیں ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو، بس اس کے علاوہ عامت الناس اس کا مکلف ہی نہیں کہ ان تمام تفصیلات کا علم حاصل کریں۔ نمبر جیسے کہ باقی کائنات کے علوم ہے، باقی چیزیں ہیں، کوئی انسان نہیں کہ ساری دنیا کے انسان چل جائیں میڈیسن حاصل کرنے کے لیے، تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ ایسے ہی باقی سارے معاملات، بس میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر میں آگے جا رہا ہوں۔ جس طرح باقی علوم میں کوئی انسان مکلف نہیں ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، یس باقی تمام علوم کی شاخوں میں انسان پابند ہیں جو اس علم والے ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ اب ڈاکٹر کے ایڈوائس کے پابند ہیں اور شرعن پابند ہیں، آپ حکمرانوں کے فیصلے کے شرعن پابند ہیں، جو سیاست کو جانتے ہیں، جو انتظامی معاملات کو جانتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں کہ آپ کی مرضی ہے آپ چلیں یا نہ چلیں، چلائیں نا گاڑی پر ذرا تیز سپیڈ، پر جس نے 30 مقرر کی ہوئی نا اس نے سوچ سمجھ کر کی ہوئی ہے، جس نے 50 کی ہوئی ہے نا اس نے سوچ سمجھ کر کی ہوئی ہے، بیوقوف نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، علم کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ سارے کام۔ جس طرح باقی علوم میں انسان پابند ہے جو وہ علم والے ہیں ان کے فیصلوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح اس مسئلے میں بھی ہم سب پابند ہیں ان لوگوں کے جو اس عنوان کو، اس سبجیکٹ کو جاننے والے ہیں، ان کو فالو کیا جائے۔ قرآن پاک میں سمپل، اور کسی یہ آج کی نا قرآن پاک نے بالکل یہ نہیں کہا، کسی بھی جگہ نہیں کہا کہ فلانی کتاب کو فالو کرو یا فلاں کرو، نو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ لوگوں کو دیکھیں گے،
علم والوں کو دیکھیں گے، اللہ کے نام یافتہ لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کس راستے پر چلتے ہو، بس اسی پر چلیں گے، کامیابی ہے۔ میں یہ ہر میرا لفظ ایک بہت بگ ڈسکشن ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کے جو علماء نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، آپ کے باقی بھی تو مولوی نا، تھوڑے دن سوال تو آئے گا نا، وہ بھی تو مولوی نے، انہوں نے تو داڑھی رکھی تھی، وہ بھی تو نمازاں پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پر بڑا سونا پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے، خود قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود دین نے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ ہر مولوی کی بات ماننے کے قابل نہیں ہے، ہر مولوی کی بات ماننے کے قابل نہیں ہے، اور ہر مولوی کی بات ریجیکٹ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جو مولوی علماء یا دین کا لبادہ، دین کا لباس، دین کا چہرہ مورا جیسے بیٹھے ہوئے بنا کر بیٹھ جائے نا، لیکن ان کے اغراض ہوں دنیا، چندے، لوگوں کو خوش کرنا، اپنا جتھا بڑا بنانا، سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے، ان کی بات کو بالکل نہیں ماننا۔ قرآن پاک نے یہی تقسیم کی ہوئی ہے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، چاہے وہ صاحب علم بھی ہوں، وہ نفس کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے قوانین، خدا کے احکام نفسانی خواہشات کے خلاف ہیں، سارے کے سارے خلاف ہیں۔ جو کرے خوش، جس کے پیچھے غرض ہو چندہ زیادہ ہوگا، میرا جتھا بڑا بنے گا، میری بلے بلے ہو جائے گی، مجھے لوگوں میں الگ نظر آؤں گا میں لوگوں سے۔ میرے بھائی، اس بات، اس ایسے مولوی، ایسے مفتی، ایسے پیر کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے۔ یہی قانون قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ جو آپ کو کہے میرے بھائی آپ میری چندہ دیں یا نہ دیں، میرا جتھا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میری شہرت ہو یا نہ ہو، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، میں آپ کو صرف اللہ رب العزت کے جو احکام ہے وہ پہنچا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی، آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ بس وہی لوگ راہ حق پر ہوتے ہیں، جو دنیاوی اغراض سے بالا تار ہو کر صرف خدا تعالیٰ کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں خدا یاد آئے، بس وہ اللہ والے۔ اور امام غزالی نے فرمایا، جن کے پاس بیٹھ کر جو پہلے سے بھی زیادہ دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو، وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو کسی غرض کے بغیر بات کون کر رہا ہے، کون آپ کو بتا رہا ہے، مشکل مسئلے کون بتا رہا ہے؟ جو مشکل بتا رہا ہے نا، بس وہی ہے، چونکہ اسلام سارے کا سارا مشکلات ہی کا نام ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا، اگر یہ کلیہ ہے، قانون ہے، جس مولوی کے پاس بیٹھ کر آپ کو خدا یاد آئے، جو آپ کو دنیا سے ہٹائے، آخرت کی طرف لے جائے، آپ کے خواہش کے خلاف باتیں کرے، آپ کی مرضی کے خلاف باتیں کرے، بس وہی حق پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی قانون کلیہ نہیں ہے کسی انسان کو پہچاننے کا۔ دو چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں، منافق اور مخلص میں فرق اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے کرتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں، جنگیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ منافق وہ ہے جو اللہ سے شکوہ کرے، مخلص وہ ہے کہ جو اللہ کا جو بھی حکم ہو اس پر راضی رہے۔ منافق مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور مخلص وفاداری کرتا ہے۔ اللہ کے قانون میں وفاداری ہے، غداری نہیں ہے۔ اسی لیے
جو لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کو، بھائی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں وہی ہیں جو خدا کے وفادار لوگ ہیں، اور جن کے نظر میں کوئی دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، دنیا کے نہ دین کے معاملات میں، دین کو ذریعہ نہیں بناتے وہ اپنی چھپی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ چندہ، شہرت، بلے بلے، جتھا بڑھیا۔ جب جتھا کیوں بڑا بنانے جاتے ہو؟ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ پیسہ دیں گے نا، یہ قانون۔ ورنہ اسلامی مہینہ کوئی بھی ہو، نہ یہ ہمیشہ 30 کا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ہمیشہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی یہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی یہ 30 کا ہوتا ہے۔ آپ سیدھی سے بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کے رمضان اور حج وغیرہ کے معاملات میں کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا کہ ٹیلیسکوپ لے کر اور باقی جو آلات ہیں ان کے ذریعے ہم چاند کو دیکھیں، نو، سیدھی سی بات ہے، چاند دیکھا تم نے، روزہ رکھ لو، یا کسی معتبر آدمی دیکھنے والے نے گواہی دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، اگرچہ چاند ہو جائے۔ میرے بھائی، جب ایک چیز کو خدا نے فرض تم پر نہیں کیا، خام خام مانگ کر وہ اپنے لیے فرض کیوں بناتے ہو؟ ایک چیز اللہ نے تمہیں پابندی نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، عورت پر حج فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کا شوہر جا اور اس کا محرم ہو۔ مثلا ایک عورت کے ساتھ اس کا شوہر جانے کے لیے ہی نہیں ہے، یا اس کا کوئی محرم نہیں ہے، اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ خام خواہ کیا لینے کے لیے جانا چاہتی ہے؟ ایک چیز کا خدا تعالی نے آپ کو پابندی نہیں کیا، وہ ذمہ داری آپ پر خدا نے ڈالی نہیں ہے، خام خواہ کھینچ کر کیوں لے کر آتے ہو؟ ایسے ہی بادل آ گئے ہیں، یا کوئی ایسا ریزن ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، اگرچہ چاند فی الحقیقت بھی ہو تب بھی فرض نہیں ہے، تب بھی فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی فی الحقیقت چاند ہو، یکم شوال ہو گئی ہے، چاند آپ کو نظر نہیں آیا، اگرچہ فی الحقیقت یکم شوال ہے، روزہ فرض ہے شوال کا، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ کیوں؟ آپ مکلف ہیں چاند دیکھنے کے۔ بادل آ گئے، بادل آپ کے اور میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے، وہ تو خدا نے بھیجے ہیں۔ بادل رکاوٹ بن کے آپ کے درمیان اور چاند کے درمیان، چاند ہے مطلب پر، بادلوں کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آیا، یکم شوال ہے حقیقت میں، لیکن شریعت کہتی ہے اگرچہ حقیقت میں یکم شوال ہے لیکن آپ پر روزہ فرض ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قانون یہ ہے، چاند نظر آئے گا تو آپ نے رمضان شروع کرنا۔ اچھا، یہ تمام عبادات میں، تمام معاملات میں، خاص کر کے جو فرض کے زمرے میں آتے ہیں یا اسلام کفر کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں یقین ضروری ہوتا ہے، 100% یقین ضروری ہوتا ہے، یا کم از کم ظن غالب ہونا چاہیے۔ بعض معاملات میں تو 100% ضروری ہے، مثلا قانونی قصاص ہے، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ 199% آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے، لیکن 1% چانس ہے کہ اس نے نہ قتل کیا ہو، آپ اس کو ضمانت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑنے میں جج غلطی کرے یہ بہتر ہے اس بات میں سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ قاضی کسی مجرم کو چھوڑنے میں غلطی کر جائے، یہ غلطی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن سزا دینے میں غلطی کرے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یقینی چیزیں،
اب شعبان کا مہینہ یقینی تھا، ہوتا ہے، اب اس یقین کو صرف دوسری یقینی چیز ہی ختم کر سکتی ہے. تو وہ یقین تو حاصل ہوگا نا جب نظر آ گئی اگوائیوں سے، نہ نظر نہ گواہی. تو اللہ بس ایک دفعہ یہ میڈیا کا زمانہ، بس ہر طرف ایک شروع ہو جاتا ہے مسئلہ. اب یہ رمضان یقینی ہے کہ نہیں؟ یقینی ہے، کوئی شک ہے آج رمضان نہیں ہے، یہ یقینی ہے. یہ یقین جائے گا، پر یہ یقین شک سے ختم نہیں ہو سکتا. یقین کو صرف یقین ہی ختم کر سکتا. جنہوں کو کہتا ہے لوہے نو لوہا ہی بڑھ سکتا ہے. دو طاقتیں برابر ہونی چاہیے. ایک ہے رمضان، یہ یقینی ہے، اس کی بڑی قوت ہے. اس قوت کو آپ کا میری خواہشیں یا گمان یا ازمپشنز یا 1% چانس ایسی یا 5% چانس سے 1% چانس یا 5% چانس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب گمان ہے، شک سے بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو یہ چیزیں اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں. گنے ہوئے یا 29 ہوتے ہیں یا 30. میں نے وہ پہلے عرض کر دیا. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ان دنوں میں جو آدمی بیمار ہو، بیماری کئی قسم کی ہو سکتی ہے، یا وہ آدمی حالت سفر میں ہو، یا اسی طرح کوئی خاتون ہے وہ حاملہ ہے اور اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے، یا خاتون ہے وہ اپنا دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ رکھا تو بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے. ایسی اور کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں. ان تمام صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ میں بات پھر ختم. میں انشاءاللہ باقی چیزیں بات کروں گا. آج کل عموماً رمضان شریف میں سفر لوگ کرتے ہیں، یہاں سے مختلف سعودی عرب، پاکستان یا دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں نے جانا ہوتا ہے. صرف اس آدمی کو روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جو طلوع فجر سے پہلے سفر میں ہے. جس آدمی نے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سفر کرنا ہے، آپ نے یہاں سے لندن جانا ہے، پاکستان جانا ہے، سعودی عربیہ جانا ہے، جہاں کہیں بھی آپ نے جانا ہے، لیکن آپ کا پروگرام صبح 8 بجے جاؤ گا، آج کا روزہ نہیں آپ چھوڑ سکتے. یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے یہاں سے آپ نے چاہنا کیوں نہ جانا ہو، جتنے مرضی لمبی فلائٹ کیوں نہ ہو، یہ روزہ آج کا نہیں چھوڑ سکتے آپ. یہ اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ حالت سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے. آپ مسافر کب بنیں گے؟ جب اس وقت وہ جو پوائنٹ ہے، فائنل ٹائم ہے جس وقت روزہ بند کیا جائے تو اس سے پہلے آپ حالت سفر میں ہو. اگر اس وقت آپ حالت سفر میں نہیں ہیں تو آپ وہ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اگلے دن کا چھوڑ دیں. اگر آپ حالت سفر میں اگر ابھی آپ واپس نہیں آئے تو وہ 14 دن ہوتے ہیں جو ان کے اندر جہاں بھی آپ رہیں تو آپ اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو نہ رکھیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا رکھنا افضل ہے، رکھنے کی اجازت ہے، نہ رکھنے کی صرف اجازت ہے، رکھنا افضل ہے. یہ میں انشاءاللہ کبھی پھر بات کروں گا. اسلام کے احکام 2 طرح کے ہیں، کچھ رخصتیں ہیں، کچھ عزیمتیں ہیں. رخصت پر عمل کرنا بس اجازت ہوتی ہے، لیکن نہ عمل کرنا افضل ہوتا ہے. عزیمت پر ہر حال میں عمل کرنا ہوتا ہے اور اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں. مگر سفر میں آپ قصر کریں گے تو یہ رخصت نہیں ہے، یہ عزیمت ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے پہنچ گئے اپنے منزل مقصود پر، مکہ شریف پہنچ گئے، مدینہ شریف پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ پڑھیں 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھیں کیونکہ وہ عزیمت ہے. یس روزہ رکھ سکتے ہیں یا رکھیں، ضرور رکھیں، افضل ہے. نہ رکھیں، اجازت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دینا.